السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ سورج سے نکلنے والی گرم شعاعیں تیز نوکدار خنجر کی طرح آسمان سے آ کر زمین سے ٹکرا رہی تھی، جو آہستہ آہستہ زمین کو اتنا گرم کر رہی تھی کہ جیسے آگ لگی ہو زمین پر۔ تھل کے صحرا میں اس وقت سورج کی کرم نوازی سے زمین پر ہی جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس گرم زمین اور سورج کی شعاؤں کی فکر نہ کرتے ہوئے اس وقت صحرا میں آگ جلائے اس کے گرد 4 لوگ ناچ رہے تھے۔ یہ 4 لوگ، جن میں مولوی عبدوئی، مولوی گلفام، مولوی شریف اور پیرزادہ ظہیر شامل تھے۔ یہ چاروں 20 دن پہلے اس صحرا میں آئے ہوئے تھے۔ ہمیں اگر کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو حاصل کر کے رہتے ہیں، چاہے ہمیں اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ کھیلنی پڑ جائے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس چیز کے لیے ہم اپنی جان دے رہے ہیں، اگر ہم ہی نہ رہیں تو وہ کس کام کی۔ لیکن شاید لالچ ہماری آنکھیں بند کر دیتی ہے اور پھر ہم اندھے ہو جاتے ہیں اس لالچ میں۔ مولوی عبدوئی اور گلفام دونوں سگے بھائی تھے، جبکہ شریف اور پیرزادہ ظہیر ان کے دوست تھے۔ 2 ماہ پہلے ان تینوں کو پیرزادہ ظہیر نے بتایا تھا کہ تھل کے صحرا میں 2 ماہ بعد ایک ایسی بستی آباد ہوگی جس کا حکمران ایک شیطان ہوگا، جو سب کو نظر آئے گا، اور ہم نے اس شیطان کو قید کرنا ہے، اور پھر ہماری ساری عمر سکون سے گزر سکتی ہے، کیونکہ وہ شیطان بہت طاقتور ہے اور دنیا کا ہر کام اس کے ہاتھ کے اشارے سے ہو جائے گا۔ جب پہلی بار یہ بات پیرزادہ ظہیر نے ان تینوں کو بتائی تو وہ خوب ہنسنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ تینوں کو یقین آ گیا تو وہ تیاری کرنے لگے۔ پیرزادہ ظہیر کے گھر میں ایک بڑی تعداد میں کتابیں موجود تھی، جن میں سے وہ 10,000 کے قریب پڑھ چکا تھا۔ آج اس نے ایک کتاب مکمل کی اور پڑھنے کے لیے ایک بہت ہی پرانے ورق والی کتاب اٹھائی، جس کے ورق پہ بس نایاب راز لکھا ہوا تھا۔ پیرزادہ ظہیر نے جب وہ کتاب پڑھنی شروع کی تو وہ ایک کے بعد ایک نایاب راز کو جاننے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ جہاں ایک کتاب وہ 2 یا 3 دن میں مکمل کر لیتا تھا، وہاں یہ کتاب 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ روز ہی کسی نہ کسی راز کو جاننے کی کوشش کرتا، اور پھر ایک دن اس نے ایک راز پڑھا اور وہ اسی کے اوپر کام کرنے لگا۔ پیرزادہ ظہیر نے راز اپنے 3 دوستوں کو بھی بتایا اور ان کو تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ صحرا میں بارش نہیں آتی، اگر آ جائے تو زیادہ نہیں برستی، لیکن آج تو صبح سے ہی بارش برس رہی تھی، لیکن اس بارش کا پانی صحرا کی پیاسی زمین ساتھ ساتھ پی رہی تھی۔ اس وقت مولوی عبدوئی، مولوی گلفام اور مولوی شریف اپنے کیمپ میں زمین پر بچھائی چادر پر لیٹے ہوئے تھے، جبکہ پیرزادہ ظہیر کیمپ سے باہر کھڑا بارش میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ پڑھ رہا تھا، اور پھر ایک دم اس کی آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اس کے لب اب بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں لالچ کی موت، محنت اور محبت حرام ہے۔ ویسے کیا اتفاق ہے تینوں میں کہ یہ ایک ہی لفظ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی لفظ سے ختم، لیکن ان تینوں کا اتفاق دیکھیں، اور ہم صرف اپنے لالچ میں ہی یہ تینوں حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم محبت کرتے ہیں اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اگر ہماری محبت محنت سے بھی نہ ملے تو ہم موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ کیمپ میں سے اس وقت مولوی شریف کی آواز آ رہی تھی۔ مولوی شریف بہت ہی شریف اور ایماندار انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی باتوں سے دوسروں کے دلوں میں گھر کرنا خوب جانتا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ جو بھی ایک بار اس کی آواز سنتا وہ پھر سنتا ہی رہتا تھا۔ اس کی باتیں دل پر اثر کرتی تھی۔ وہ ایک مکمل ایماندار انسان تھا۔ اسے یہاں آنے کی ساری حقیقت کا معلوم نہیں، وہ تو بس ان تینوں کی ہاں میں ہاں ملا کر یہاں آیا ہوا تھا، لیکن اسے اب بھی ان تینوں کے ارادوں کا معلوم ہوتا تو یہاں سے جانے میں دیر نہیں کرتا۔ ویسے بھی ان تینوں کو یہاں ایک انسان کا قتل کر کے جانا تھا، تو پھر تینوں نے سوچا کہ کیوں نہ مولوی شریف کو ہی اس جگہ قتل کر دیا جائے، جبکہ مولوی شریف ان تینوں کے ارادوں سے بے خبر اپنی دوستی نبھا رہا تھا۔ اس وقت بھی مولوی عبدوئی اور مولوی گلفام موت کو محبت اور محنت کا بتا رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پیرزادہ ظہیر بھاگتا ہوا تینوں کے پاس آیا اور ان کو مبارکباد دی، تو عبدوئی اور گلفام کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، جبکہ مولوی شریف ان کے پاس کھڑا تینوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آج صبح کی بارش تو ہمارے لیے بہت مبارک ثابت ہوئی ہے، کاش یہ 10 دن پہلے برستی تو ہمیں اتنا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔
مولوی عبدوئی نے گلفام اور ظہیر سے کہا۔ اس وقت وہ تینوں اپنے کیمپ سے دور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو لالچی عبدوئی نے بات شروع کی۔ عبدوئی صاحب، اب اس بات کا شریف کو پتہ نہ چلے ورنہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ویسے بھی ہمیں شیطان مل جائے گا تو پھر ہمیں کسی دوست کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمارا ہر کام چٹکی بجاتے ہو جایا کرے گا، پیرزادہ ظہیر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تینوں نے گہری آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اونچی آواز میں ہنسنے لگ گئے تھے۔ مولوی شریف نے اپنی گھڑی سے ٹائم دیکھا اور کیمپ سے باہر آ کر مٹی کے ساتھ وضو کیا اور مغرب کی نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ اس وقت مولوی عبدوئی، گلفام اور پیرزادہ ظہیر مسکراتے ہوئے کیمپ میں داخل ہوئے تو مولوی شریف کو نماز پڑھتا دیکھ کر اونچی آواز میں ہنسنے لگ گئے، جبکہ گلفام نے عبدوئی کے کان میں آہستہ آواز میں کہا، یار اس کو پڑھنے دے نماز، ویسے بھی اس نماز کے بعد اس کے پاس ایک نمازی بچی ہے اور پھر اس کی زمین سے صفائی ہو جائے گی اور ہم یاد کیا کریں گے۔ ہائے، ایک شریف بھی ہوا کرتا تھا بیچارہ، صحرا ہی میں پیاسا مر گیا۔ گلفام کی بات سن کر عبدوئی اونچی آواز میں ہنسا تو مولوی شریف نے سلام پھیرا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ استغفار کرنے لگ گیا۔ مولوی عبدوئی، گلفام اور پیرزادہ ظہیر اس وقت خوب بے چینی کے عالم میں کیمپ کے باہر ادھر ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ پورے تھل کے صحرا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ابھی رات کے 11 بجے تھے اور پورا 1 گھنٹہ رہتا تھا، لیکن وقت جتنا کم ہوتا جا رہا تھا تینوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ ایک ایک سیکنڈ بھی اپنی انگلیوں پر گن گن کر گزار رہے تھے۔ لالچ نے تینوں کو اندھا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بجائے توبہ کرتے، اللہ پاک سے معافی مانگتے کہ شیطانی بستی وجود میں نہ آئے، لیکن وہ تینوں تو شدت کے ساتھ اس بستی کا انتظار کر رہے تھے۔ چل چل کر اب وہ تھک چکے تھے، ان میں اور ہمت نہیں تھی کھڑا ہونے کی، لیکن وہ خود کو حوصلہ دیے اور لالچ میں اپنی فکر کیے بنا ہی کھڑے تھے۔ 1 گھنٹہ تو ان تینوں کو 1 صدی کے برابر لگا، لیکن اب صرف 4 منٹ باقی تھے، اور پھر جب 2 منٹ رہ گئے تو ہوا اتنی تیز چلی کہ اس نے صحرا کی ریت کو اپنے ساتھ اڑا لیا، اور پھر جب 5 منٹ بعد تینوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک ایسی بستی میں موجود تھے جہاں ہلکی ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر جب وہ بستی سے باہر آئے تو سامنے اپنے کیمپ کو دیکھ کر اونچی آواز میں ہنسنے لگ گئے، جبکہ عبدوئی نے پیرزادہ ظہیر کو شاباشی دی اور کیمپ میں آگے گئے جہاں مولوی شریف ان تینوں کے ارادوں سے بے خبر سو رہا تھا۔ پیرزادہ ظہیر نے اپنے بیگ سے خنجر نکالا اور مولوی شریف کے پاس بیٹھ کر پوری طاقت سے وار کیا تو اس کے سینے پر کسی کا ہاتھ آ گیا اور مولوی شریف کو خنجر ٹچ بھی نہ کر سکا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آخر وہاں کوئی ہوتا تو اسے محسوس ہوا۔ وہاں تو صرف 3 لوگ تھے جو آنکھیں بند کر کے کھڑے تھے۔ ہوا جیسے جیسے آہستہ ہوتی گئی اور ایک کچی بستی وجود میں آئی اور پھر ایک دم سکون سا چھا گیا۔ کچی بستی کے درمیان میں ایک بہت ہی بڑا مندر تھا جس کے دروازے سونے کے تھے اور سونے کی کرسی پر ایک بادشاہ بیٹھا تھا جسے شاید اب نیند آ رہی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتا تھا۔ آج وہ امر ہو گیا تھا، اسے بہت خوشی تھی اور اب شاید ساری زندگی ہی نہیں سونا چاہتا تھا، لیکن اچانک سے ایک دم سے شیطان کے دل میں درد ہوا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تو ایک نوکدار خنجر اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا اور وہ درد کی شدت سے سونے کی کرسی سے نیچے زمین پر گر گیا اور درد سے چیخیں مارنے لگا۔ وہ کافی دیر چیخیں مارتا رہا اور پھر اٹھ کر وہ ہوا کے ساتھ اڑ کر کیمپ کے سامنے آیا تو اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو سارا کیمپ ہوا کی تیزی سے درمیان سے چاک ہو کر رہ گیا، پھر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ہوا میں ہی روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ گیا۔ پیرزادہ ظہیر اب بھی ہاتھ میں خنجر پکڑے مولوی شریف پر دوبارہ وار کرنے ہی والا تھا، لیکن اب اپنے سامنے شیطان کو دیکھ کر اس کو اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ پیرزادہ ظہیر کو اب اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنی پڑھی ہوئی وہ چند لائنیں یاد آ گئی، یاد رہے کہ شیطان بہت ہی طاقتور ہے، اگر آپ اپنے ساتھی کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں وہ شیطان آپ کی قید میں آ گیا ہے، اگر آپ اسے نہ مار سکے تو پھر آپ کی موت یقینی ہے، پھر چاہے ساری زمین کی طاقتیں لگا لیں آپ نہیں بچ سکتے۔ ہاں، اس خوفناک موت سے نکلنے کا ایک راستہ ہوگا اور وہ ہوگا اپنے آپ کو مارنا، نہیں تو وہ شیطان جب تک اس زمین پر رہے گا وہ روز آپ کو جلائے گا اور روز آپ کو کوئی نہ کوئی نئی سزا دے کر مارے گا۔ پیرزادہ ظہیر کو جب یہ چند جملے یاد آئے تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پوری طاقت سے پکڑ کر اپنے پیٹ میں پیوست کر دیا اور پھر زمین پر لیٹنے لگ گیا۔ اس کی چیخیں بہت ہی خوفناک تھی، وہ مرنا چاہتا تھا لیکن اسے موت نہیں آ رہی تھی، لیکن آخرکار 20 منٹ مچھلی کی طرح تڑپنے کے بعد پیرزادہ ظہیر اللہ کو پیارا ہو گیا۔
اس کی सांसों की डोर टूट गई और फिर इसकी आंखों और मुंह से लाल खून बहना शुरू हो गया, जिसको देखकर शैतान ने भागकर इस खून को उठाकर अपने माथे पर और जबान पर लगाया। तो ये देखते ही मौलवी अब्दुई खौफजदा होकर भागने लग गया और अब्दुई की देखा देखी गुलफाम भी इसके पीछे भागा और फिर शैतान ने भी पीरजादा ज़हीर के पेट से खंजर निकाला और इन दोनों के पीछे भागने लग गया। इस वक्त अगर शैतान चाहता तो वो इनको मार सकता था, लेकिन वो इनकी जान इतनी आसानी से नहीं लेना चाहता था, इसलिए इन दोनों के पीछे भागता रहा और फिर दोनों को 3 घंटे भगाने के बाद एक एक खंजर के वार से दोनों को जख्मी किया और फिर जलती आग में दोनों को डाल दिया। हमेशा से बहुत से आमिल अपनी लालच और अल्लाह पाक के कामों में दखल देने की वजह से खौफनाक और बेमौत मारे गए, लेकिन कोई भी आमिल किसी दूसरे आमिल की मौत को देखकर ये सबक हासिल नहीं करता, बस उसे तो अपने लालच ही होती है। लेकिन ये लोग शायद ये बात भूल जाते हैं कि जिसने पैदा किया है अगर वो पैदा कर सकता है तो मार भी सकता है, बस सोच सोच का फर्क है। काश सबकी सोच एक हो जाए तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, लेकिन शायद ऐसा ना तो हुआ है और ना ही होगा। शैतान ने अब्दुई और गुलफाम को अपने अंजाम तक पहुंचाया और सीधा मौलवी शरीफ के पास आया और इसके सामने बैठकर इसके चेहरे को चोरी किया और इससे जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मौलवी शरीफ भी ज्यादा दिन जिंदा ना रह सका और अल्लाह पाक को प्यारा हो गया। लेकिन मौलवी शरीफ का चेहरा लिए आज भी आपको शैतान कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह जरूर मिलता होगा, बस आपने उसे देखकर मौलवी शरीफ कहना है, फिर शैतान का कमाल आप अपनी आंखों से देखोगे।